love for all, hatred for none. The following program is sponsored by the Ahmadiyya Muslim Jamaat, Germany. ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 23 مئی 2026 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحپہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم خلافت اسلامیہ احمدیہ کی فیضان و برکات کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے ناظرین اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں خاکسار کے ساتھ موجود ہے، میں سب سے پہلے اس کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آج امت مسلمہ جس ذبح حالی اور بکھراؤ کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ ایک امام اور ایک مرکز کا نہ ہونا ہے۔ عالم اسلام نے اپنے طور پر خلافت کے قیام کی متعدد سیاسی و عسکری کوششیں کی، مگر وہ سب ناکام رہی، کیونکہ خلافت انسانوں کے انتخاب سے نہیں بلکہ خدا کے انتخاب سے قائم ہوتی ہے۔ اس پرآشوب دور میں خلافت کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکی ہے، تاکہ انسانیت کو ہدایت کا راستہ مل سکے۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ خلافت احمدیہ سے روگردانی کے نتیجہ میں جو عامت المسلمین ہیں ان کے انتشار اور افتراق کی جو بھی صورت ہے اور جو تفصیل ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ اسی طرح یہ بھی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے کہ جو دور اولین میں جو خلافت راشدہ تھی وہ جاری نہیں رہ سکی، اس کی کیا وجوہات تھی؟ سوال یہ ہے دور اول، جزاکم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ دور اولین میں یہ خلافت راشدہ جاری کیوں نہ رہ سکی۔ پہلے اس حصے کے بارے میں کچھ عرض کروں گا، اس کے بعد دوسرے حصے کے بارے میں۔ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے تو جو اس زمانے کے مسلمان تھے انہوں نے قرآن مجید کی بعض اہم تعلیمات پر عمل نہیں کیا، جس کا خمیازہ انہوں نے اس وقت بھی بھگتا اور آج تک بھگتتے چلے آ رہے ہیں۔
18 ذوالحجہ سن 35 ہجری میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں بڑی بے دردی اور ظالمانہ طور پہ شہید کر دیا گیا۔ 3 دن تک وہاں باغیوں نے قبضہ رکھا اور ان کی نماز جنازہ بھی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جب یہ افراتفری کا عالم تھا، بہت سے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منصب خلافت قبول کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں قبول نہیں کروں گا۔ 3 دن آپ غالباً دعا کرتے رہے، استخارہ کرتے رہے۔ 3 دن کے بعد آپ نے یہ منصب خلافت قبول کیا اور بیعت کا آغاز ہوا۔ اب یہ سب سے بڑی بات یہ تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اعتصام بالخلافت، حبل اللہ کا پکڑنا اور اس کو تھامنا، یہ جاری رہا۔ اب جب یہ چوتھی خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع ہوئی، منافقین نے، بعض کمزور ایمان والوں نے اس کے اندر کمزوری دکھانا شروع کی، اور ان کی وجہ سے بعض اور بھی ان کے ساتھ آئے، اور اس طرح ایک انتشار کی کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ ہوتی چلی گئی، حتیٰ کہ اتنی وہ بڑھی کہ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، نہروان کا واقعہ ہوا، اور سب کچھ یہ ہوا۔ لیکن یہ بنیادی وہی بات تھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، اللہ کی رسی کو نہیں تھام سکے تھے یہ، جنہوں نے تھاما وہ بچے رہے۔ بہرحال سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی ایک کتاب سر الخلافہ، اس میں فیصلہ کن بعض چیزیں بیان کی ہیں۔ بعض لوگ اس کی وجہ یہ بتاتے رہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پہ اتفاق نہیں تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فیصلہ کن بات کی کہ حضرت علی کی خلافت الہی بشارتوں کے ماتحت تھی، اور آپ خلیفہ برحق تھے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی مشیت نے منتخب کروایا تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ آپ کی خلافت برحق نہیں تھی درست نہیں ہے۔ اور آپ نے یہاں تک لکھا من بغا و طغا، جو آپ کے مقابلے پہ آیا اس نے بغاوت کی اور سرکشی اختیار کی، کیونکہ وہ خلیفہ کے مقابلے پہ کھڑا ہوا۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان تھا جو ان کے ہاتھ سے اللہ کی رسی چھوٹی۔ اب جب ہم اللہ کی رسی کہتے ہیں تو حضرت ولی اللہ شاہ صاحب نے اس بارے میں لکھا ہے کہ حبل اللہ سے مراد اللہ کی رسی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نزول المسیح اور اعجاز مسیح میں اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کے ایک ایک لفظ کے 10 پہلو ہوتے ہیں، 10 معنی، جیسے ہم تفسیر کبیر میں بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ کے یا کسی کے 4-5 معنی بیان کرتے ہیں، اس کے مطابق تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ حبل اللہ کے معنی اسلام بھی ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے، رسول بھی ہو سکتا ہے، اور ایک معنی ہے خلافت، خلیفہ وقت کی رسی کو تھام لینا، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور یہ بہت اہم بات تھی جس کو اس وقت مسلمانوں نے بعض جو باغی تھے، بلوائی تھے، ان کے ڈر سے یا منافقت کی وجہ سے انہوں نے اس کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کیا۔ بہرحال اس وقت یہ سیاسی معاملے کو ہم چھوڑتے ہیں، بہت طویل ہو جائے گا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان دین کو ہوا، اسلام کو ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا میں بتایا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن مجید جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کا باعث۔ ایک تو یہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اصول ہیں، اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے وہ اسوہ رسول سے سیکھو۔
3 چیزیں تھیں جو مسلمانوں کے ہدایت کے لیے ابدی طور پر تھیں. اللہ کی کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دوسرا اسوہ حسنہ، اور تیسرا حدیث جس کو حضرت مسیح السلام سنت متواترہ کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے بعد. اس کو اتنا مشکوک بنا دیا گیا، کوشش کی گئی کہ اس کو ختم ہی کر دیا جائے. مثال کے طور پہ قرآن مجید کلام ہے، مخلوق ہے، غیر مخلوق ہے، کیا ہے، اس کے اوپر قرآن مجید جو جمع کیا گیا اس کے بہت سے حصے اس میں شامل ہی نہیں ہیں. ایک گروہ یہ کہہ کے الگ ہو گیا کہ قرآن مجید کے ابھی کچھ حصے امام غائب کے پاس ہیں، وہ لے کے آئیں گے. کچھ نے یہ کہا اس میں بہت سی آیات ناسخہ ہیں، بہت سی آیات منسوخہ ہیں. کچھ نے یہ کہا کہ اس میں تو متشابہات بہت زیادہ ہیں. کسی نے کچھ، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی لا ریب فیہ، اس کے اندر ریب تلاش کر کے اس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی. آگے دوسری بات جو قرآن مجید نے بتائی تھی اسوہ رسول. اسوہ رسول کا جو اصل ماخذ تھا وہ صحابہ کرام تھے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ زندگی گزاری. مگر جس وقت اس کو جمع کیا جانے لگا اس اسوہ کو، اس کے بہت سے حصے بن گئے. امام مالک جو مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ اور لکھا. امام ابو حنیفہ جو کوفہ میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کچھ اور لکھا. امام شافعی نے کچھ اور لکھا. امام حنبل نے کچھ اور لکھا. کچھ حصہ ان کا جیل میں گزرا. یعنی جو اسوہ رسول تھا وہ یہ 4 مسالک نے مختلف طور پہ اسے بیان کر دیا. یہ دوسرا ایک بہت بڑا نقصان ہوا. پھر احادیث کا سلسلہ. اب دیکھیں یہ اس زمانے کا بھی فتنہ ہے. اب بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو سیاہ ستہ ہیں یہ عرب نہیں تھے. امام بخاری وہ عربی نہیں تھے، امام مسلم عربی نہیں تھے، یعنی بہت سے یہ عربی نہیں تھے. شیعوں نے یہ کہا ہم ان احادیث کو نہیں مانتے، ہم صرف ان احادیث کو لیں گے جو اہل بیت سے آئی تھی، اور ہم اہل بیت کی روایات کو ہی قبول کریں گے. ان ساری باتوں کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے بارے میں بہت زور دیا تھا. من مات لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، کہ خلافت کی بیعت کرنا. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی یہ تشریح تھی کہ تم نے خلافت کو مضبوطی سے قائم کرنا ہے. جب مضبوطی سے یہ انہوں نے نہیں تھاما، سیاسی طور پہ جو انتشار پیدا ہوا وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. لیکن جو دینی اعتبار سے نقصان ہوا وہ ابھی تک جاری ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انذار فرمایا تھا لم یبقى من الاسلام الا اسمہ، اس وقت صرف نام رہ گیا تھا. اور لم یبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن مجید کے رسم رہ گئے تھے. اب اس ساری صورتحال کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کا تدارک اس طرح سے کیا کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کے مظہر حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو امتی نبی امام مہدی مسیح موعود بنا کر بھیجا، اور آپ نے ان تمام باتوں کی اصلاح کی، اور وہاں سے اسلام کو شروع کیا جہاں سے اس میں بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا تھا. خلفائے راشدین کے زمانے سے شروع کیا آپ نے، وہاں سے لے کے، اور اس کے بعد تفصیل سے بیان کیا کہ یہ سارے زوائد ہیں جو اس کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ حکم اور عدل ہوگا. حکم جو فیصلہ کرتا ہے، عدل اس کو کہتے ہیں جس کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. آپ نے جو فیصلے امت محمدیہ کے لیے کیے، اسلام کے صحیح بنیادوں پر قائم رکھنے کے لیے کیے، اس نے اسلام کو پھر صحیح طور پہ قائم کیا. ورنہ آپ ذرا تاریخ کا گہرا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ایک بات کا احساس ہوگا
کہ اگر سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام تشریف نہ لائے ہوتے تو اسلام باقی نہیں رہتا، اسلام پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جاتا۔ دعا کو یہ نہیں مانتے، اللہ کو یہ نہیں مانتے، حدیث کو یہ نہیں مانتے، یہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں بنایا، قبروں کی یہ لوگ پوجا کرتے، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھیجا۔ میں وہ پانی ہوں جو آیا آسمان سے وقت پر، میں وہ ہوں نور خدا جس سے ہوا دن آشکار۔ آپ اتنے وقت پر آئے کہ آپ نے آ کے اسلام کو اس کی اصل بنیادوں پہ قائم کیا۔ یہ ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد میری عرض یہ ہے کہ دیکھیں، اعتصام بالخلافت، خلافت کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، یہ بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ وابستگی بہت ضروری ہے، نہیں تو جو زمانہ ہے نا وہ اٹھا کے کہیں سے کہیں پھینک دے گا۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میں کشمیر میں تھا تو وہاں بہت زیادہ سیلاب آ گیا، تو یہ جہاں ہماری جماعتیں ہیں رشی نگر، آسون وغیرہ، بیچ میں سے ایک دریا جاتا ہے، وشو دریا، بہت بہاؤ میں تھا، اس کے اوپر ایک پل تھا، وہ بہہ گیا، ختم ہو گیا۔ اب ادھر کچھ لوگ پھنس گئے، ان میں سے ایک میں بھی تھا، تو ملٹری والے نے ایک رسہ باندھا ادھر سے لے کے ادھر تک، اور سب کو کہا ایک ایک کر کے آؤ، پر رسہ نہیں چھوڑنا، جس نے چھوڑا اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ یہ ابھی سے ہم بتا دیتے ہیں، ڈرنا نہیں، مضبوطی سے پکڑ کے آہستہ آہستہ چلو اور دوسرے کنارے پہ پہنچو۔ اب یہ ہے اعتصام، کہ آپ پکڑتے ہیں کسی چیز کو، پھر اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ذرا بھی اس میں ڈھیلا پن آیا تو لاش بھی نہیں ملے گی کہ گئی کہاں کہاں نہیں۔ موجودہ جو گناہوں کا دور، برائیوں کا دور ہے، اگر اس میں خلافت کے ساتھ پوری طرح وابستہ نہ رہے تو یہ پتہ نہیں اٹھا کے کہاں پھینک دے گا ہم کو موجودہ زمانے کا یہ سیلاب۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز کا کل کا خطبہ دیکھ لیں۔ آپ نے ایک موضوع لیا، آپ نے فرمایا دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اختیار کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکساری، عاجزی سے چلتے تھے، اور عاجزی ہی ہے جو انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے۔ بہرحال آخری گزارش یہ ہے کہ اولین سے ہم نصیحت حاصل کریں، اور خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جو کہ اولین نے اٹھایا اور آج تک دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ ہر فرد جماعت، ہر انسان کو اس سے بچائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ خاک سر کا اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاستری صاحب سے یہ ہے کہ خلافت احمدیہ کے ذریعہ عالمی سطح پر جماعت نے جو ترقیات حاصل کی ہیں اس کی کچھ تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود نے پنجاب ہندوستان کی گمنام بستی قادیان میں خدا تعالیٰ سے الہام سے خبر پا کر یہ دعویٰ فرمایا کہ آپ ہی وہ مسیح اور مہدی ہیں جس کا امت ایک زمانے سے انتظار کر رہی ہے، اور آپ ہی وہ مسیح اور مہدی ہیں جس کے بارے میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبریں دی ہیں، جن کے بارے میں پیشگوئیاں کی ہیں، اور آپ کے ذریعہ سے ہی اسلام باطل ادیان پہ غالب آئے گا۔ غلبہ اسلام کی یہ مہم تو قیامت تک جاری رہنی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 23 مارچ 1899 کو ہندوستان کے شہر لدھیانہ میں 40 افراد کی بیعت کے ذریعہ سے احمدیہ مسلم جماعت کا قیام کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احمد نام کی مناسبت سے اس جماعت کا نام احمدیہ مسلم جماعت رکھا گیا۔ 26 مئی 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام بشری تقاضا کے تحت وفات پا گئے، اور اس کے اگلے دن 27 مئی 1908 کو جماعت احمدیہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق خلافت کا نظام قائم ہوا، جو خلافت علی منہاج نبوت تھی۔
اس نظام کی بنیادی غرض یہ تھی کہ قرآن مجید کو ساری دنیا میں ترویج دیا جائے، اس کی اشاعت کی جائے، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے، اس کی خوبیوں سے دنیا میں بتایا جائے، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا کو ایک امت واحدہ بنایا جائے، رنگوں کا، نسلوں کا، قوموں کا فرق مٹ جائے اور ساری دنیا کے بنی نوع انسان ایک خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو جائیں۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب اصل بات پر آتے ہیں کہ احمدیہ مسلم جماعت نے خلافت کے زیر سایہ کیا ترقیات حاصل کی۔ قرآن مجید کی سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے خلافت کی جو علامات بیان کی ہیں وہ کئی ایک تفصیل سے ہیں۔ اس کے اندر ایک علامت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ خلافت کے ذریعہ سے اس دین کو جس نے اس نے مومنین کے لیے پسند کیا ہو مضبوط کرتا چلا جاتا ہے، تمکنت دیتا ہے، اس میں وسعت دیتا چلا جاتا ہے۔ بس یہ نشانی خاص طور پر خلافت کے ذریعے سے ہی ظاہر ہوتی ہے، اور جماعت احمدیہ میں اس وقت جتنے بھی نظام انتظامی امور کے متعلق چل رہے ہیں ان تمام میں مضبوطی خلافت کے ذریعے سے آئی ہے۔ اس وقت ہم خلافت کے 5ویں مظہر حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بیس العزیز کے مبارک زمانہ میں چل رہے ہیں، اور جماعت احمدیہ میں خلافت کو قائم ہوئے تقریباً 128 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ پہلی خلافت جو حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس زمانے میں یعنی اس وقت جماعت کی جو اکثریت نے خلافت کی بیعت کی، یہ خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے بنا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر وہ زمانہ گزرا، دوسری خلافت شروع ہوئی حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جماعت کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں میں سے بعضوں نے یہ سوچا کہ ہم خلافت سے ہٹ جاتے، اور خلافت سے ہٹ کے انہوں نے ایک الگ تنظیم بنا لی، لیکن جماعت کی اکثریت خلافت کے ساتھ آہستہ آہستہ جڑ گئی۔ اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ اس خلافت کے ذریعہ سے جماعت ساری دنیا میں پھیلنا شروع ہو گئی، ایشیا سے نکل کر ساری دنیا کے بر اعظموں میں پہنچنی شروع ہو گئی۔ مسجدوں کی تعمیر ہو، مبلغین کا بھجوانا ہو، قرآن مجید کی اشاعت ہو، اور وہ تمام کام جو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام دنیا میں کرنے کے لیے آئے تھے وہ پھر بڑھنے شروع ہو جائے۔ پھر تیسری خلافت شروع ہوئی حضرت مرزا ناصر احمد صاحب رحمہ اللہ علیہ کے دور میں۔ اس وقت حکومتوں کی طرف سے سختیاں کی گئیں خلافت کے اوپر، جماعت کے اوپر، اور اس بات کا اعلان کیا جانے لگا کہ جماعت کے ہاتھ میں کشکول پکڑا دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا اعلان کرنے والوں کے اپنے ہی ہاتھ کاٹ دیے۔ پھر حضرت مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت رابعہ شروع ہوتی ہے۔ اس دور میں ہم ایک الگ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے دیکھتے ہیں۔ جماعت احمدیہ ایک دائرے سے نکل کر ساری دنیا میں مزید تیزی سے پھیلنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اشاعت اسلام کا ایک نیا ذریعہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کی شکل میں جماعت کو دے دیا، اور جماعت ترقیات کے مراحل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ پھر آج ہم خلافت خامسہ میں ہمارے پیارے حضور حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن العزیز کے بابرکت دور سے گزر رہے ہیں۔ اشاعت اسلام کے کاموں میں مزید تیزی آ گئی، دین کی ترویج کے ہر ایک کام میں، ہر ایک پہلو میں اللہ تعالیٰ نے ترقیات دینی شروع کر دی۔ پس خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ مسلسل ایک نہج پہ اپنی قوت کو قائم کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، اور اس لحاظ سے ہم دیکھیں کہ 100 سال یا 1 صدی کا عرصہ تقریباً جماعت احمدیہ پر ہو گیا ہے۔ تو اگر 1 صدی سے کچھ اور شاید بھی سال بھی جوڑ لیں تو 20-30 سال اور 125-30 سال کا یہ عرصہ بن جاتا ہے، لیکن قوموں کی تاریخ میں 1 صدی یا سوا صدی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ اس 1 صدی کے عرصے میں جماعت احمدیہ کی ایک آواز جو قادیان کی اس گمنام بستی سے نکلی، آج دنیا کے 210 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے۔ تو یہ ترقیات جو جماعت کی ہو رہی ہیں، یہ ترقیات دراصل خلافت کے ہی زیر سایہ ہو رہی ہیں۔ خلیفہ وقت کی طرف سے رہنمائی حاصل ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں اسلام اور احمدیت دنیا کے ان ممالک میں تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اشاعت یہ ایک ایسا عظیم الشان کام ہے اور ایک ایسی عظیم الشان برکت ہے جو جماعت احمدیہ کے ہی حصے میں آئی ہے۔ آج تقریباً 80 سے زائد مختلف زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم جماعت احمدیہ
الحمدللہ شائع کر چکی ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی حکومتیں موجود ہیں، مسلم حکومتیں موجود ہیں، ان کے پاس تیل کی دولت موجود ہے اور دیگر اور ذرائع بھی موجود ہیں، لیکن الحمدللہ اتنے منظم رنگ میں اور اتنے بہترین رنگ میں قرآن مجید کی اشاعت کا کام اگر کسی جماعت کے حصے میں آیا، یہ فضل اگر کسی جماعت کو ملا تو وہ احمدیہ مسلم جماعت ہی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید کو اپنی مادری زبان میں ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے نتیجے میں دنیا کے لاکھوں انسان خدا تعالیٰ کے کلام کے ساتھ ڈائریکٹ جڑ گئے۔ اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر جو اعتراضات ہو رہے تھے، ان اعتراضات کا از خود ہی تدارک ہو گیا، اور جب انہوں نے قرآن مجید کی تعلیم کو پڑھا سمجھا تو وہ خود ہی اسلام کے گرویدہ ہو گئے۔ پھر جماعت احمدیہ کی ترقیات میں ایک بڑا ذریعہ مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ کا بھی اب اس میں ہاتھ شامل ہے، اور خلافت کے زیر سایہ ہی ایک عالمی وسیع رنگ میں یہ ٹیلی ویژن دنیا کے مختلف ممالک سے چل رہا ہے، اور اکثر پروگرام اور اکثر اس میں کام کرنے والے جو ہیں وہ توئی کام کر رہے ہیں، یعنی خدمت کے طور پہ کام کر رہے ہیں، جن کا مقصد ہی یہی ہے کہ اسلام کی آواز کو، قرآن مجید کی تعلیم کو دنیا کے مختلف ممالک تک پہنچا دیں۔ پھر خلافت کے زیر سایہ جماعت احمدیہ دنیا کے مختلف ممالک میں مساجد کی تعمیر کر رہی ہے۔ مساجد کی تعمیر آج دنیا کے بڑے بڑے ممالک پہ آپ غور کر کے دیکھ لیں تو بڑے بڑے، چاہے وہ یورپ ہو، افریقہ ہو، دنیا کے ہر خطے میں آپ کو احمدیہ مسلم جماعت کی مساجد ملیں گی، جس کے ذریعے سے دین کی ترویج ہو رہی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ خلافت کے زیر سایہ احمدیہ مسلم جماعت بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے کاموں میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، چاہے وہ افریقن پسماندہ ممالک میں واٹر فار لائف کے پروجیکٹس ہوں، یا پھر جماعت احمدیہ کی ذیلی تنظیم ہیومینٹی فرسٹ ہو، جس میں رنگ اور نسل کے فرق کے بنا بنی نوع انسان کی خدمت کی جاتی ہے۔ بس آخری بات جو اس تسلسل میں کہنا چاہتا ہوں، جو کہ بنیاد ہے اور خلاصہ ہے اس سارے پروگرام کا، کہ یہ خلافت جو خلافت احمدیہ ہے، یہ دراصل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے ذریعہ ہی قائم ہوئی ہے، اور خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ یعنی جس طرح شروعات میں اسلام کے ابتدائی دور میں خلافت راشدہ خلافت علی منہاج نبوت تھی، اور اس کے بعد ایک لمبا دور شروع ہوا جبری حکومت کا، ظلم والی حکومت کا، کاٹنے والی حکومت کا، اس کے اختتام پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی۔ بس خلافت منہاج علی نبوت قائم ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ بیان کر دیا ہے جس سے ان جبری حکومتوں سے اور ظلم سے انسان بچ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سے وہی شخص بچے گا جو ایمان لائے گا، کیونکہ آیت استخلاف جو سورہ نور آیت 56 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس کی بنیادی شرط ہی یہی بیان فرمائی ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اے مسلمانوں تم میں سے جو ایمان لائے گا، ایمان لانے والے کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خلافت کی برکات سے مستفیض ہوگا۔ بس علاج تو موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بابرکت نظام جاری ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس نظام کی قدر ہی نہیں کر رہے، اور اس کے بارے میں غور و فکر و تدبر ہی نہیں کر رہے۔ انہیں چاہیے وہ خدا تعالیٰ کے حضور رو رو کر دعائیں کریں کہ جس سچے امام مہدی نے ظاہر ہونا تھا اور جس کے بعد پھر خلافت کا بابرکت نظام جاری ہونا تھا، اے خدا ایک دعوے دار تو موجود ہے۔ وہ دعوے دار دعویٰ کر رہا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اور یہ خلافت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی منہاج پہ قائم ہے۔ بس اس کی سچی راہ اور سچے اصولوں کے مطابق اس خلافت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے دے۔ بس یہ ایک عظیم الشان وسیع مضمون ہے کہ جماعت احمدیہ نے خلافت کے تحت، اس بابت کا نظام کے تحت کیسے ترقیات کی، مختصر وقت میں اتنا ہی عرض ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد خلافت سے وابستگی میں مضمر ہے، اس بات کی مزید تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مثالیں دے کے کچھ باتیں بیان کی ہیں۔ قرآن مجید کے پہلے پارے میں ہی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام آتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، اور یہ لمبی تفصیل کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ کہ ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم آدم کے لیے اس کی فرما برداری اور اطاعت کرو. سب نے کی، فسجدوا سب ملائکہ نے کی، الا ابلیس اس نے ایسا نہیں کیا، وہ کافروں میں سے تھا. اس نے ابا واستکبرا، اس نے ابا انکار اور تکبر کا راہ اختیار کیا. اب یہ ایک واقعہ ہے قدیمی زمانے کا، موجود ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید ہے مسلمانوں اور غیر قوموں کے لیے عہد اس زمانے کے لیے. اس مثال کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا پرانی کہانی دہرانا ہے؟ پرانی کہانی سے مطلع کرنا ضرور ہے، ساتھ ساتھ اس میں ایک نصیحت ہے کہ اے مسلمانوں، ابتدائے قرآن میں ہی ہم تم کو آگاہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک نظام قائم کرے گا، ایک نبوت کا اور اس کے بعد خلافت کا. امتی نبی کا ایک نظام ہوگا، اس کے بعد خلافت کا نظام ہوگا. ہم تم سب کو یہ کہتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا. جو فرشتہ صفت انسان ہوں گے، جو ملائکہ صفت انسان ہوں گے، وہ تو اس کی اطاعت کریں گے. لیکن جو ایسا نہیں ہوں گے، ابلیسیت اپنے اندر رکھتے ہوں گے، وہ اطاعت نہیں کریں گے. آج ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں. مسلمانوں کے بڑے بڑے لیڈر، ان کی حکومتیں، ان کے علماء، یہ سب ابا واستکبرا کے زمرے میں آ رہے ہیں. یہ وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو ابلیس نے اس زمانے میں ادا کیا تھا. انکار کرنا اور پھر یہ سمجھنا یہ ہمارا کیا کر لیں گے. لیکن یہ بات ان پہ واضح ہونی چاہیے کہ جو انتشار کی کیفیت بنی ہوئی ہے، جو ان کے اندر عدم اتفاق ہے، ایک کے بعد ایک مرتا جا رہا ہے، ذلیل ہو کے ختم ہوتا جا رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی نظام ہو، چاہے وہ دینی نظام ہو. حال حال میں ہی اتنی بڑی حکومت عراق کی تھی، پتہ بھی نہیں چلا روئی کی طرح کیسے اڑا کے رکھ دی گئی ہے. لیبیا کی تھی، پتہ ہی نہیں چلا وہ کیا ہو گیا اس کو. فلسطین میں 40-50 ہزار انسان مر گیا، تم سب تماشا دیکھتے رہ گئے، کچھ نہیں کر سکے. سیریا میں جو تباہی آئی، کچھ بھی نہیں کر سکے تم. اب یہ سمجھنا کہ ہم محفوظ رہیں گے، ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو بھیجتا ہے اور بھیجنے کے بعد تم اس کو مانتے نہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب نازل ہوتا ہے. تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ہلاکو خان نے بغداد کے اوپر حملہ کیا. مختلف روایات ہیں، 18,000 مسلمانوں کو قتل کیا اس نے. بعض اس تعداد کو کم بتاتے ہیں، بعض کو زیادہ. جب اتنی قتل و غارت، اتنا عذاب، اتنی تباہی آئی، تو بعض لوگ ایک بزرگ کے پاس گئے درخواست دعا کرنے کے لیے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کرے. وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے حاضر ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی یہی آواز سنی، یا ایھا الکفارو اقتلوا الفجار، کہ اے کافرو، ان فاجروں کو قتل کر دو، ختم کر دو ان کو. آج بھی وہی واقعہ دہرایا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ خلافت، اس کے سامنے وسجدوا اطاعت نہیں کریں گے، تو وہی تباہی آئے گی جیسا کہ پہلے بعض ملکوں پہ آ چکی ہے. اگر چاہتے ہو اور تمہارا کبریا، تمہارا تکبر جب تک وہ ٹوٹتا نہیں، جب تک تم یہ سمجھتے نہیں کہ یہ کبریا کوئی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا، تب تک تم خلافت کے سامنے سر لگو نہیں ہو سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اس کی بات کو سمجھو، خود بھی بچو، اپنی قوم کو بھی بچاؤ.
دیکھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجاشی ایک بادشاہ تھا، حبشہ کا تھا، عیسائی تھا، لیکن اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اتنی دور سے سمجھا، خود بھی بچا، اپنی قوم کو بھی بچایا۔ مگر جنہوں نے تکبر اختیار کیا، کیسر و کسریٰ ہیں اور دوسری حکومتیں ہیں، خاک اڑ گئی ان سب کی۔ اللہ تعالیٰ بہت طاقت والا ہے، یہ نہ سمجھو کہ یہ طاقتیں، یہ دولتیں ہمیشہ رہیں گی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں، عثمانیوں کی حکومت تھی، امویوں کی حکومت تھی، عباسیوں کی حکومت تھی، پتہ بھی نہیں چلا کہاں ہے۔ تو اگر واقعی تم لوگ اتحاد چاہتے ہو تو ذریعہ وہ اختیار کرنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہوا ہے، اور ہے وہ نظام جو کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت کے ذریعہ سے قائم کیا ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کروں کہ ابھی میں نے خطبے کا ذکر کیا، یہ جب تک وسجدوا کی روح پیدا نہیں ہوگی اطاعت کی، عاجزی اور انکساری، جیسا کہ حضور نے کل خطبے میں سمجھایا کہ عاجزی اور انکساری اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رضا تم کو ملے گی، اگر نہیں اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارا وہی حشر کرے گا جو ابلیسی طاقتوں کا کرتا چلا آیا اور کر رہا ہے۔ تو جماعت احمدیہ آج آپ کو سمجھاتی ہے، ہمارے ذمے پہنچانا ہے۔ تم تمسخر کرو، تم مذاق کرو، جو چاہے کرو، لیکن کل تمہیں اس کی سزا مل جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس دن سے وہ نظام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد 17 رمضان سن 40 ہجری کو ٹوٹا، آج تک وہ دوبارہ نہیں جڑ سکا، ہزار کوششوں کے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو انہوں نے کہا آج اتنا بڑا رکھنا پڑا ہے کہ اس کو پہاڑ بھی پر نہیں کر سکیں گے، اور وہی ہوا۔ لاکھ کوششیں کریں گے آپس میں اتحاد بنانے کی، انجمنیں بنانے کی، رابطے بنانے کی، خلیفہ بنانے کی، امیر المومنین بنانے کی، مگر یہ سب اپنے ہدف کے لیے ہیں، اسلام کے لیے کوئی ایک بھی نہیں ہے ان میں سے۔ کسی کو اسلام کا درد نہیں۔ اور کس اسلام کا درد؟ شیعوں کے اسلام کا، وہابیوں کے اسلام کا، اہل حدیثوں کے اسلام کا، کس اسلام کا درد ہوگا ان کو؟ اس لیے بڑے درد سے میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو قائم کرنا ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ خلافت احمدیہ کی بیعت کریں۔ دیکھیں اس وقت 200 سے زائد ملکوں میں جماعت احمدیہ قائم ہے، ہر مذہب کا انسان اس میں شامل ہو رہا ہے، ہر مسلک کا انسان اس میں شامل ہو رہا ہے، لیکن اس جماعت میں آنے کے بعد، خلیفۃ المسیح کی بیعت کرنے کے بعد، اس کا ایک ہی مسلک ہوتا ہے، وہ اسلام، صحیح اسلام، حقیقی اسلام جو حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا، وہی صحیح اسلام ہے۔ ارے یہ مسلمان تو وضو کرنے پہ اکٹھے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے کہ پاؤں دھونے ہیں وضو میں، کوئی کہتا ہے نہیں دھونے، کوئی کہتا ہے آمین کہنا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کہنا۔ یہ تو حالت ہے ان کی۔ تو اس لیے ان ساری باتوں سے بچیں۔ ایک مسلک وحدت امت اس میں ہے جو حضرت مسیح عیسیٰ نے بیان کی الوصیت میں، وحدت امت اس میں ہے کہ آنے والے کی بات کو مانیں، جو وہ کہے اس کی بات پر لبیک کہیں۔ دیکھیں میں بڑے ادب سے بات کہتا ہوں، جماعت احمدیہ میں آپ کے علماء سے بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے دانشور ہیں، ان کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، لیکن جب یہ ساری آراء جو اختلاف والی ہوتی ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح خامس
नसरह अल्लाह नसरन अजीज़ा की खिदमत में पेश होती हैं। हजूर उस पर 2 लफ्ज़ लिखते हैं, सारों की आरा ख़त्म हो जाती हैं और सिर्फ खलीफतुल मसीह अय्यदुल्लाह ताला बिन अज़ीज़ की राय कायम रहती है। ये है वहदत, ये है वो इत्तेहाद जो इस्लाम पैदा करने के लिए आया था। इसलिए अगर आप चाहते हैं वहदत उम्मत सही नीयत के साथ, वो रास्ता सिर्फ खिलाफत इस्लामिया का है, दूसरा और कोई रास्ता है नहीं। ना आप अख्तियार करने के काबिल हो, ना शियों के इत्तेहाद में जा सकते हो, ना वहाबियों के जा सकते हो, ना बरेलवियों के जा सकते हो, ना देवबंदियों के जा सकते हो, ना अहले हदीस के जा सकते हो। तुम्हारे पास रास्ता कोई नहीं है। लेकिन यही जमात अहमदिया देख लें, हर मसलक के इंसान इसमें हैं जिन्होंने अपने मसालिक को छोड़ा और एक मसलक को अख्तियार किया कि जो खलीफतुल मसीह बयान करते हैं वही सही इस्लाम है, वही हमारे लिए बाइस नजात है। आपको भी ये खुशखबरी देते हैं कि अगर आप नजात चाहते हैं, अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, तो इस निज़ाम में शामिल हो जाएं। और यही मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को नसीहत की थी, और आपकी ये नसीहत हर मुसलमान के लिए थी कि जब ये मुश्किल वक्त आए है हुज़ैफ़ा, तो तेरे ज़रिए से मैं हर मुसलमान को कहता हूँ, तल्ज़िमिल जमाअतल मुस्लिमीन व इमामहुम, कि तू मुसलमानों की जमात और उसके इमाम को पकड़ना। इमाम को पकड़ना, आइम्मा को नहीं, एक इमाम को पकड़ना। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया, अगर इमाम ना हो तो क्या करूँ? आपने फरमाया, चला जा, जंगल में चला जा, छोड़ दे इस दुनिया को, गुमराही से भरी हुई दुनिया होगी, छोड़ देना इसको। आज हम आप सबको खुशखबरी देते हैं, हुज़ैफ़ा बिन यमान को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहत फरमाई थी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इमाम भी मौजूद है और जमातुल मुस्लिमीन भी मौजूद हैं। अगर आपके नज़दीक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत का थोड़ा भी पास है और एहतराम है, तो इस निज़ाम पर गौर करें, अल्लाह ताला से दुआ और इस्तिखारा करें और इसको कबूल करें। यही आप लोगों की नजात इत्तेहाद का ज़रिया है। पहले तो नजात और उसके बाद इत्तेहाद। आज पूरी दुनिया में 200 मुल्कों में अगर कोई जमात इस रूए ज़मीन पर मुत्तहद है तो वो सिर्फ जमात अहमदिया है। क्यों? कि वो इमाम हम, क्यों उनका इमाम जमातुल मुस्लिमीन व इमाम हम। ये है इसकी बरकत। अल्लाह ताला इन सब को तौफीक दें कि हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामिस नसरहुल्लाह नसरन अज़ीज़ा की आवाज़ को सुने, उसको कबूल करें, ताकि इनके अंदर इत्तेहाद पैदा हो। जज़ाकुमुल्लाह ताला हसनल जज़ा। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में एक टेलीफ़ोन कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनका सवाल सुन लेते हैं। इंडिया से मुकर्रम कुरैशी अब्दुल हकीम साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफ़ोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कुरैशी अब्दुल हकीम साहब। वालेकुम सलाम। मोहतरम, इस आजिज़ की दरख्वास्त ये है कि हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लम की एक हदीस है, उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत की उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मुमासिल होंगे। इस हदीस की रोशनी में एक दायरे में तैयारी बेंगलुरु के अपने नाम के साथ खलीफा मजाज लिखते हैं, ये इनकी शरारत का जमात अहमदिया के नजदीक क्या जवाब है? दूसरा मुद्दा, एक हफ्ता पहले नॉर्थ इंडिया में एक शख्स जिसका नाम अब्दुल रशीद है, वो अपने आप को खलीफा कहता है। जब उससे पूछा गया कि इसका सबूत क्या है, तो वो कहता है कि ख्वाब में हजरत मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खलीफा कहा है। तो इन नाम-नेहाद इस्लाम दुश्मन ताकतों का किस तरह मुकाबला किया जाए? जज़ाकुमुल्लाह। मैं मोहतरम मौलाना शेख मुजाहिद अहमद शास्त्री साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इख्तिसार के साथ इस सवाल का जवाब दें। जज़ाकुमुल्लाह हसनुल जज़ा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में आने वाले उलमा को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया, जिस हदीस का भी इन्होंने ज़िक्र किया, कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद हैं।
دوسرا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ بیان فرمایا کہ انہی علماء کے حوالے سے مشکات شریف کی حدیث ہے، علماءہم شر من تحت ادیم السماء، کہ وہ علماء ایسے ہو جائیں گے جب آخری زمانے کے کہ آسمان کے نیچے ان سے بدتر اور کوئی چیز ہوگی نہیں۔ تو یہ دو کیٹیگریاں بن جاتی ہے، ایک علماء امتی، ایک علماءہم۔ اب ایک عام انسان کیسے سمجھے کہ کون سا عالم علماءہم میں ہے، کون سا علماء امتی میں ہے؟ تو یہاں یہ لفظ جو امتی ہے یہ اس طرف بڑے گہرے رنگ میں اشارہ کرتا ہے۔ امتی کے اندر یا متکلم ہے، یعنی میری امت کے علماء۔ میری سے مراد کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علماء لازماً ضروری ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنے والے بھی تو ہوں، کیونکہ دین میں صرف زبانی بات بیان کر دینا اور اس پر عمل نہ کرنا اس کے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ایک شخص اپنا نام خالد رکھ لے، یعنی ہمیشہ زندہ رہے گا، تو کیا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ خالد نام رکھنا اس بات کی گارنٹی نہیں ہوگا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بس یہ لفظ امتی بیان کر رہا ہے کہ وہی اس امت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہی انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کیا ہے، اسی خلافت کے حوالے سے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو سورہ النور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری بھی بیان دے دی کہ سچی خلافت وہ ہوگی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ وعدہ ہے ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے کا۔ یہاں اعمال صالحہ بڑی حکمت رکھتا ہے۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، وہی سورہ فاتحہ، وہی رکوع، وہی سجود ہے، لیکن وہ عصر کے بعد پڑھ رہا ہے، یا 4 رکعت کی جگہ 5ویں رکعت بھی اپنی طرف سے اضافہ کر دیتا ہے، تو وہ اعمال صالحہ نہیں ہوگا۔ بس اسی طرح خلیفہ کے لفظ کے معنی ہی یہی ہیں کہ لغوی معنی یہی ہیں کہ وہ قائم مقام ہوتا ہے کسی کا۔ تو خلیفہ مجاز سے کیا مراد ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بننا۔ تبھی علماء اگر وہ صحیح میں ہیں تو وہ انبیاء بنی اسرائیل کے مطابق ہوں گے۔ بس کسی کا صرف لکھ دینا اس بات کا مجاز نہیں ہے کہ اس کے اندر وہ خوبیاں بھی آ گئیں، جبکہ خود قرآن مجید کھول کھول کر بیان کر رہا ہے کہ خلیفہ بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ بندہ اپنی طرف سے چاہے خلیفۃ المسلمین کے القاب اختیار کرتا چلا جائے، اپنے ناموں کے ساتھ بہت کچھ لکھتے ہیں، آپ ایک کی بات کریں، کئی ایک طریقے سے بیان کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ مختصر رنگ میں اس کا جواب ہے کہ لکھ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو سچی خلافت ہے وہ اپنے ساتھ اس کی علامتیں بھی لے کے آئے گی، اور خلیفہ مجاز لکھنے سے کوئی وہ حقیقتاً میں کچھ بھی ایسی اس کے اندر خوبی نہیں ہم گن سکتے۔ یہی ان کا مختصر جواب ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، ایک اور ٹیلی فون کالر ہمارے اس پروگرام میں جڑ چکے ہیں۔ بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ آئیے ہم ان کا بھی سوال سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مکرم عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر، میرا سوال ہے، ہر خلیفہ کے ہاتھ میں بیعت لینا کیا ضروری ہے؟ تاریخ اسلام سے اس کا ثبوت پیش کرے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں۔ تاریخ اسلام سے یہ ثابت ہے کہ ہر خلیفہ کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ اب اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں، جب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور کچھ لوگ سقیفہ بنی سعد میں جمع ہوئے اور کسی کو خلیفہ مقرر کرنے کی بات تھی، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے اور عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے وہاں گئے اور جا کے ان کو سمجھایا، خیر وہ سمجھ گئے یہ بات۔ اور اس کے بعد جب آپ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو سب سے پہلے وہاں سقیفہ بنی سعد میں مسلمانوں نے آپ کے دست مبارک پہ بیعت کی، اور پھر مسجد نبوی میں آ کے پھر بیعت ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی، اس کے بعد آپ کی وفات کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہوئی۔ اور ابھی میں نے حدیث بھی پڑھ کے سنائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا لیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، جو ایسی حالت میں مرا کہ وہ کسی کے بیعت میں شامل نہیں تھا،
تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستِ مبارک پہ بیعت کی تھی، پھر ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستِ مبارک پر بیعت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ مگر انہوں نے حدیث سنی ہوئی تھی کہ من مات لیسا بھی ہونے کے ہی بیعتن مات میتۃ جاہلیہ، اس لیے انہوں نے بیعت کی حضرت ابو بکر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اس لیے یہ تاریخ سے ثابت ہے۔ یہ اپنے من کو جھوٹی تسلی دینا کہ بیعت کرنا ضروری نہیں، سوائے جھوٹی تسلی کے جو غیر احمدی کہتے ہیں کہ بیعت کرنا ضروری نہیں، یہ ایک جھوٹی تسلی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہی ابھی میں نے ایک حدیث بھی بتائی، الامام انما الامام جنتن، کہ امام ایک ڈھال ہے، اس کے پیچھے رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ آج اگر مسلمان دشمن کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ امام کے پیچھے رہ کے کرنا چاہتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ امام ہے ہی نہیں، ڈھال ہے ہی نہیں، اور یہ دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ رسول کے وسلم کے اقوال مبارکہ کے خلاف بات کر کے کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اختصار سے اس کا جواب ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار اگلا سوال محترم مولانا شیخ مجاہد احمد شاذلی صاحب سے یہ ہے کہ خلافت احمدیہ اور خلافت راشدہ میں کون سی بنیادی مماثلتیں ہیں؟ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ نبی کا انتخاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ہوتا ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب دنیا میں خرابی اور فساد پھیل چکا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ میں اگر ہم بیان فرمائیں تو ظہر الفساد فی البر والبحر، یعنی فساد خشکی میں بھی پھیل جاتا ہے اور تری میں بھی پھیل جاتا ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں میں سے کسی ایک شخص کو چن لیا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی پہلی تجلی نبوت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ قدرت ثانیہ یا خلافت کا ظہور نبی کی وفات کے بعد ہوتا ہے۔ نبی کے ذریعہ سے تخم ریزی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات، جو شریعت حاصل ہوتی ہے وہ اس کی بالکل ابتدائی حالت میں ہوتی ہے۔ جب نبی کی وفات ہوتی ہے تو مومنین کے اوپر ایک اضطراب کی کیفیت آ جاتی ہے۔ دشمن یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب یہ جماعت ختم ہو جائے گی، اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی والی وارث نہیں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ پھر انہی میں سے ایک شخص کو نبی کے قائم مقام کے طور پہ کھڑا کرتا ہے، اور یہ قدرت ثانیہ یعنی خلافت کہلاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ اصول شروع سے چلا آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما کانت النبوۃ قط الا تبعتھا خلافۃ، یعنی کوئی بھی نبوت ایسے نہیں ہوتی جس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت نہ جاری نہ ہو جائے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب اصل سوال کی طرف آتے ہیں۔ خلافت راشدہ اور خلافت احمدیہ۔ خلافت راشدہ کا جو دور تھا وہ تقریباً 40 سال کا تھا، اور اب خلافت احمدیہ کا مسلسل 1 صدی سے زائد یہ دور چل رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کیا مشابہتیں ہیں؟ پہلی مشابہت یا بنیادی مماثلت تو یہ ہے کہ یہ دونوں خلافتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق قائم ہوئی ہیں۔ آج خود بندوں نے نہیں قائم کر دی، بلکہ خدا تعالیٰ کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی بیان فرمائی تھی، اس کے نتیجے میں یہ دونوں خلافتیں قائم ہوئی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی لمبی حدیث ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے حوالے سے انہوں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تم میں نبوت قائم رہے گی جب تک وہ چاہے گا، پھر وہ اس کو اٹھا لے گا اور اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت شروع ہوگی۔ پھر مختلف ادوار کا ذکر کیا گیا۔ پھر آپ نے لاسٹ میں بیان فرمایا حضرت کے حوالے سے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ خلافت علی منہاج نبوت دوبارہ قائم ہوگی، ثم سقط، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو یہ پہلی بنیادی مماثلت ہے۔ دوسری بنیادی مماثلت یہ ہے کہ یہ دونوں نظام جو ہیں، خلافت راشدہ کا بھی اور خلافت احمدیہ کا، یہ روحانی نظام ہے، اور ان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمیں نظر آتی ہے۔ اور خاص طور پہ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے جو خلافت کی علامات بیان فرمائی ہیں وہ دونوں کی دونوں
وہ اس خلافتوں کے ساتھ نظر آتی ہیں، یعنی دین کی تمکنت کا حاصل ہونا، خوف کے بعد امن کی حالت میں آ جانا، عبادت الہی کا قیام۔ دین کی تمکنت سے مراد یہ ہے کہ دین کا ہر ایک شعبے میں پھیلتے چلے جانا، یعنی جس طرح قرون اولیٰ میں اسلام بالکل 40 سال کے مختصر عرصے میں آپ دیکھ لیں کہاں ایک مکہ کے چھوٹی سے بستی سے نکل کے آدھی دنیا تک پھیلتا چلا گیا، وہی حال یہاں نظر آ رہا ہے کہ 100 سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا، احمدیت آج 200 سے زائد 210 سے زائد ممالک میں پھیل چکی ہے۔ تو یہ دوسری بنیادی مماثلت تھی۔ تیسری بنیادی مماثلت یہ ہے کہ ان دونوں خلافتوں کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ قرآن مجید کی اشاعت اور قرآن مجید کی ترویج۔ چنانچہ اس دور میں آپ دیکھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا، اس کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے فقیہ پیدا ہوئے، مفسرین پیدا ہوئے، قرآن کو جمع کیا گیا۔ آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید کو ساری دنیا میں پھیلانے کا کام اللہ تعالیٰ اس خلافت کے ذریعہ سے لے رہا ہے، اور اس خلافت کے ذریعہ قرآن کو ساری دنیا میں پھیلا رہا ہے۔ پھر چوتھی بنیادی چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خلافت اولیٰ میں بھی، خلافت راشدین میں بھی اور اس خلافت میں بھی مومنین کے ذریعے اطاعت کا عملی نمونہ دکھایا گیا، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان خلافتوں کے ذریعہ سے اسلام کو ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ اور یہ جو بنیادی مماثلت ہے خلافت راشدہ میں اور خلافت احمدیہ میں، اس کے بارے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب الوصیت میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ ہمیں بتاتا چلوں ناظرین کے لیے کہ الوصیت ایک ایسی کتاب ہے جو بظاہر تو معمولی تھوڑے سے صفحات پر مشتمل ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، لیکن خلافت کے حوالے سے بڑی بنیادی اور اہم باتیں اس کے اندر حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پہلی خلافت راشدہ کے ساتھ ہی اپنے بعد آنے والی خلافت قدرت ثانیہ کو یعنی خلافت احمدیہ کو بھی جوڑا ہے، اور واضح رنگ میں بیان فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ دو قسم کی قدرتیں ظاہر کرتا ہے، ایک نبیوں کے ہاتھ سے، دوسرا نبی کی وفات کے بعد۔ اور اس ضمن میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دے کر سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون کی جو خلافت قائم ہوئی تھی اس حوالے سے بھی ذکر کیا، اور پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اے عزیزو، جبکہ قدیم سے خدا کی یہ قدرت ہے کہ وہ دو قدرتیں دکھاتا ہے، تو میرے بعد بھی پھر تم نے غمگین نہیں ہونا، بلکہ جو خلافت قائم ہوگی اس کے ساتھ چپٹ جانا ہے، اس کے ساتھ جڑ جانا ہے۔ اسی طرف ہمارے پیارے حضور حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز بار بار امت کو توجہ دلا رہے ہیں۔ حضور کے ہی الفاظ میں میں یہاں پڑھتا ہوں، حضور بیان فرماتے ہیں، پس خلافت احمدیہ بھی اسلام کی نشاط ثانیہ میں خلافت راشدہ کا تسلسل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دور کی خلافت کی اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ایک مدت گزرنے کے بعد ختم ہونے کی اطلاع فرمائی تھی، اور دوسرے دور کی خلافت کی اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ہمیشہ جاری رہنے کی خوشخبری عطا فرمائی۔ لیکن کن لوگوں کو؟ یقیناً ان لوگوں کو جو خلافت کے ساتھ جڑے رہنے کا حق ادا کرنے والے ہیں، تقویٰ پر چلنے والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، عبادتوں میں بڑھنے والے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت کے نظام کو اب جاری رکھنا ہے، اس لیے اس کی تراش خراش و نگہداشت کا کام خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ پہ لیا ہوا ہے۔ پس خلافت راشدہ اور خلافت احمدیہ ایک ہی عکس کے دو نتیجے ہیں، اسی تسلسل میں یہ خلافت جاری ہے جو دنیا میں اسلام کے کام کو پھیلا رہی ہے۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔ وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے۔ اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔
الوصیت صفحہ نمبر 8، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 306۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع پر بات چیت کو جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا